بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زبردست تالیف ہے اور جس کا انقلابی کام ساری دنیا نے دیکھا، اور کس طرح سے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بیداری پیدا فرمائی اور اس امت کو توحید کی صحیح راہ دکھائی، اس کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس مسئلے کا بیان کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت ہونی چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادہ ہے۔ ہمارے کلمے میں دو شہادہ ہیں، دو گواہیاں ہیں۔ یہ پہلی گواہی ہے اور پہلی گواہی میں دوسری گواہی شامل ہے، اس کی طرف ہماری دعوت ہونی چاہیے۔ یہ شیخ نے باب قائم کیا، اور جیسا کہ شیخ کا طریقہ ہے کہ باب قائم کرنے کے بعد اس میں آیات اور احادیث ذکر کرتے ہیں اور پھر فوائد ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو شیخ کہتے ہیں وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس سے پہلے شیخ موصوف نے توحید کے فضائل ذکر کیے، توحید کا اجر و ثواب بیان فرمایا، اور جو چیز توحید کے منافی ہے یعنی شرک، اس کی خطرناکی بیان کی۔ جب یہ دونوں ابواب بیان کر لیے تو گویا اس سے اس کا پڑھنے والا توحید اگر سمجھ گیا اور توحید پہ قائم ہو گیا اور شرک کو پہچان گیا اور شرک سے اس نے دوری اختیار کر لی، تو اب وہ شخص اپنے اندر تو اس نے حق کو قبول کر لیا، لیکن ابھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ اب اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس حق کو اس نے قبول کیا ہے، جو روشنی اسے میسر آئی ہے، اس روشنی کی طرف وہ دعوت بھی دے، اس حق کی طرف وہ لوگوں کو بلائے بھی۔ چنانچہ یہ آیت اس مسئلے کے دلیل کے طور پر شیخ نے پیش فرمائی۔ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، آپ کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور پھر آپ کے اتباع میں پوری امت کو یہ خطاب ہوتا ہے۔ ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا میرا راستہ ہے؟ یعنی یہ جو میری راہ ہے، میں جس پہ چل رہا ہوں، جس کی طرف بلا رہا ہوں، جو میرا طریقہ ہے، یہ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے، جس کو ہم علی الاعلان کہتے ہیں، جس کو ہم بتاتے ہیں، جس کو ہم یاد رکھتے ہیں، جس کو ہم یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے۔ وہ کیا راہ ہے؟ اگلے اس کی تفسیر فرمائی، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور سچا معبود ہے، میری دعوت اسی کی طرف ہے کہ صرف اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کو قبول کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کرنے کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے۔ یہ میری دعوت ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اپنی ذات کی طرف نہیں، کسی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ یا پارٹی کی طرف نہیں، بلکہ میری دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، دنیاوی کوئی مقصد میرا نہیں ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ یہ اعلان کس نے کروایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
اللہ کی طرف کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر۔ دو لفظ ہیں عربی میں اور اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، بصیرت اور بصارت۔ بصارت آنکھ سے دیکھنے کی طاقت کو بصارت کہا جاتا ہے، اور دل سے دیکھنے کی طاقت کا نام بصیرت ہے، جسے علم بھی کہتے ہیں، جسے یقین بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا اعلی بصیرہ، میں بصیرت پر ہوں، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ صرف توہمات میرے پاس نہیں ہیں، صرف شبہات میرے پاس نہیں ہیں، صرف وہم و گمان میرا حصہ نہیں ہے، میرا سامان نہیں ہے، میری متاع وہم و گمان اور شکوک و شبہات نہیں ہے، بلکہ میں پورے علم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد علی بصیرت انا میں علم اور بصیرت پر ہوں، میں دلیل پر کھڑا ہوں، دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوں، بے دلیلی کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی، اور جس نے میری پیروی کی، یہ عطف ہے کہ اس کام میں وہ بھی میرا شریک ہے، میرا پیروکار بھی۔ تو وہ کون سا کام ہے جس میں میرا پیروکار شریک ہے؟ پہلے دو کام کا ذکر ہوا، ایک تو یہ کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا، سچا فرما بردار ہوگا، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ کبھی غیر اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کو چھڑوانے والا ہوگا، چھوٹے بڑے شرک ہر ایک کا رد کرنے والا ہوگا، اور توحید کو کمال تک پہنچانے کے لیے تمام عبادات کو، قلبی عبادات، لسانی عبادات، مالی عبادات، جسمانی عبادات، ساری عبادات صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائیں، وہ اس کی وہ تعلیم دیتا ہوگا اور اس کی وہ دعوت دیتا ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہے جس میں میرے پیروکار بھی میرے شریک ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے پیروکار بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو بھی نبیوں کا وارث ہوگا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوگا، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔ دوسرا عمل اس سے پہلے ذکر ہوا ہے اعلی بصیرہ، کہ میں بصیرت پر ہوں، علم پر ہوں، برہان پر ہوں، دلیل پر، یقین پر ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا پیروکار ہے، جو میرا متبع ہے، وہ بھی جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ بھی علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے، وہ بھی یقین پر ہوتا ہے، وہ بھی شک و شبہ میں نہیں پڑا رہتا۔ تو دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، علی بصیرہ کے ساتھ جو انا کا ذکر ہے اس کے ساتھ یا تو عطف ہے اور یا ادعو الی اللہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ کا کلام، اس میں جتنے احتمالات ایسے ہوں جس سے کوئی اور چیز ٹکراتی نہ ہو، جتنے معانی نکل سکتے ہوں اور وہ کسی اور آیت سے یا کسی اور دلیل سے ٹکراتے نہ ہوں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل مانے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ دونوں معنی شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے اور آپ کے متبعین بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علم و یقین کی بنیاد پر تھے اور آپ کے متبعین بھی علم و یقین پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ داعی کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے وہ علم کی بنیاد پر ہو، بصیرت کی بنیاد پر ہو، یقین کی بنیاد پر ہو۔ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس میں جہالت کے ساتھ دعوت نہ دے، جس چیز سے روک رہا ہے اس کے بارے میں جہالت کی بنیاد پر نہ روکے، بلکہ جس بھلائی کا حکم دے اس کے بھلائی ہونے کا اسے صحیح طور پر علم ہو، اور جس برائی سے روکے اس برائی کے بارے میں بھی اسے صحیح علم ہو۔ تو علم و بصیرت یہ داعی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ کن کن چیزوں میں بصیرت ہونی چاہیے یہ ایک لمبا تفصیلی مضمون ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات بتا دیں کہ ایک اپنی دعوت میں بصیرت ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہے کہ وہ کس بات کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، دعوت کی اساس کیا ہے، دعوت کی ابتدا کہاں سے ہے، دعوت میں
کس کی طرف پہلے بلایا جائے گا، کس کی طرف بعد میں بلایا جائے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی، تدریج کیا ہوگا، تو دعوت کے معاملے میں وہ بصیرت پر ہو، اور دوسرے مدعو کے بارے میں بھی بصیرت پر ہو، جس کو بلا رہا ہے ان کے کئی احوال ہو سکتے ہیں، کس کو دعوت دے رہا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ گنہگار لوگ ہیں، وہ معاندین ہیں، وہ خالی الذہن ہیں، وہ حق کی تڑپ رکھنے والے ہیں، کس طرح کے ہیں، تو مدعو کے بارے میں بھی اسے بصیرت حاصل ہو اور اپنی دعوت کے بارے میں بھی اسے بصیرت حاصل ہو اور طریقہ اور اسالیب دعوت کے بارے میں بھی اسے بصیرت حاصل ہو، تو ہر طرح اعتبار سے وہ بصیرت کے ساتھ آراستہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی آپ کہیے کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے پاک مانتا ہوں کہ اس کے یہاں کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو توحید کی طرف دعوت دینے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ توحید میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی برتری کا بیان ہے، اور شرک کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ شرک میں اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، اللہ کے ساتھ برابری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عیب نکالنا ہے، تو شرک میں یہ برائی ہے اور توحید میں یہ خوبی ہے۔ تو اسی لیے توحید کی دعوت کا جب ذکر کیا تو اللہ نے تسبیح کا بھی ذکر کیا، کیونکہ توحید کی طرف بلانے والا ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں ہوتا ہے اور اللہ کی پاکی کے بیان میں ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں عیب کا، تنقیص کا، گستاخی کا سبب بنے، اس سے اللہ کو پاک کرتا رہتا ہے۔ وسبحان اللہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک موحد کو علی الاعلان کہنا چاہیے کہ شرک سے میں بری ہوں، مشرکوں سے میں بری ہوں، شرک سے دور ہوں، مشرکوں سے دور ہوں، میں مشرکوں کی راہ پہ نہیں چل سکتا، میں شرک کو گوارا نہیں کر سکتا، میں شرک کو اپنا نہیں سکتا۔ تو شرک اور مشرکین سے براءت یہ توحید ہی کا حصہ ہے، توحید کی تعلیم سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس باب میں یہ آیت شیخ الاسلام نے پیش کی، اور اس میں جہاں بہت سارے فائدے جو معلوم ہوتے ہیں، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، توحید کی تعلیم دینا، توحید سکھلانا، اور بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یہ نبیوں کا اور نبیوں کے متبعین اور پیروکاروں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص توحید کی طرف بلائے اسے بصیرت پر اور علم پر اور یقین پر ہونا چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ اسے دعوت میں مخلص ہونا چاہیے، اللہ کی طرف بلانا چاہیے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے گروہ کی طرف نہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں اور اپنا کوئی دنیاوی مفاد مقصود نہ ہو، نہ لوگوں کی تعریف، نہ سرداری، نہ لیڈری، نہ مال و منال، کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے بندے حقیقی اور سچے طور پر اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور توحید کی خوبی کا بھی اس میں بیان ہے، اور شرک کی برائی کا بھی اس میں بیان ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ ایک مسلمان کو شرک اور مشرکوں سے دور ہونا چاہیے، ان سے بری ہونا چاہیے، ان سے لا تعلق ہونا چاہیے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔